بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل اردو لرننگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری قومی زبان اس کے حوالے سے ہر موضوع پر ہم آپ کے لیے کارآمد ویڈیو بنائیں اور یہ ویڈیو پھر آپ کی تعلیم میں، آپ کے معلومات میں، آپ کے علم میں اضافہ کر سکے اور آپ کے لیے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اردو زبان کو پڑھنا، لکھنا، بولنا اور اس میں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنا ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آپ کے لیے آسان ہو، اور یہ ہمارے قومی ذمہ داری ہے کہ ہم قومی زبان اردو زبان کی طرف توجہ دیں اور اس پر عبور حاصل کر لیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہم اردو گرامر کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ اردو گرامر جو ہماری قومی زبان کی بنیاد ہے اور اس کے ذریعے اردو زبان سیکھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ بھئی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آئے پڑھتے ہیں، اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر، نمبر 3 اسم مشتق۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر، نمبر 3 اسم مشتق۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پہلے ہم اسم جامد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے: ایسا اسم جو نہ خود کسی کلمے یا لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکے، اس کو اسم جامد کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک مرتبہ پھر دیکھیں۔ نمبر 1 اسم جامد، ایسا اسم جو نہ خود کسی کلمے یا لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکے، ایسی اسم کو اسم جامد کہتے ہیں۔ مثلاً اس کی مثالیں آپ دیکھیں، اسکرین پہ آپ دیکھیں، وائٹ بورڈ پہ ہم نے لکھا ہے۔ مثلاً کرسی، یہ اسم جامد ہے۔ میز، مکان، دوات، کاغذ، لکڑی، پہاڑ وغیرہ۔ نمبر 2 اسم مصدر۔ اسم مصدر ایسا اسم جس میں کام کا ہونا یا کرنا زمانے یا وقت کے بغیر ہوتا ہے، یا اسم مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو خود کلمے سے نہ نکلا ہو مگر اس سے اور کلمے یا لفظ بنائے جا سکے۔ اردو میں اس کی علامت نون الف لا ہے۔ لفظ کے آخر میں، مرکب الفاظ کے آخر میں یا مرکب لفظ کے آخر میں نون الف لا آتا ہے تو یہ اسم مصدر کی پہچان ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لکھنا، پڑھنا، بولنا۔ دیکھیں لکھنا کے آخر میں نون الف لا، لکھنا، پڑھنا، بولنا، جانا، آنا، کھیلنا وغیرہ۔ اسم مصدر میں زمانہ یا وقت معین نہیں ہوتا، اس کا تعین نہیں کیا جاتا۔ مصادر میں صرف فعل کے معنی ملتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ اسم مصدر کی مثالوں میں لکھنا ایک فعل ہے کہ خط لکھنا یا درخواست لکھنا یا مکالمہ لکھنا، پڑھنا، کتاب پڑھنا، بولنا، بچوں کا بولنا، لوگوں کا بولنا، آنا، میدان سے آنا، گھر سے آنا، اسکول سے، بازار سے آنا، کھیلنا، ہاکی کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، یہ اسم مصدر کی پہچان ہے۔ اچھا بیٹا اب ہم اسم کی تیسرے قسم اسم مشتق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسم مشتق، اس کی تعریف ہم کرتے ہیں۔ ایسا اسم جو مصدر سے خاص قاعدے کے مطابق بنا ہو، اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ڈیئر اسٹوڈنٹ پھر دیکھیں۔ اسم مشتق ایسا اسم جو مصدر سے خاص قاعدے کے مطابق بنا ہو، جیسے لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، دھونا سے دھلائی، لڑنا سے لڑائی اور بونا سے بوائی۔ تو دیکھیں ہر لفظ کے آخر میں دھونا میں نون الف لا، تو دھونا سے دھلائی، یہ اس سے دھلائی، دھونا سے یہ مشتق ہے۔ اسی طرح لکھنا سے لکھائی، یہ لکھنا سے لکھائی مشتق ہے۔ پڑھنا سے پڑھائی مشتق ہے۔ دھونا سے دھلائی مشتق ہے۔
لڑنا سے لڑائی مشتق ہے، اور بونا سے بوائی یہ اسم مشتق ہے۔ اور یہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں کہ وہی نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر، نمبر 3 اسم مشتق۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ آسانی سے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ آپ سیکھ سکیں گے، اس کو سمجھ جائیں گے، اور پھر آپ اس کے بارے میں خود سے پھر آپ وضاحت کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر دیکھیں کہ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، ایک ہے اسم جامد، ایک ہے اسم مصدر، اور تیسرا ہے اسم مشتق۔ اور اس کی وجہ سے یہ گرامر میں اسم کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اپنے قومی زبان پر آسانی کے ساتھ عبور بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ آسانی سے آج کی ویڈیو اور اس میں اسم کی جو اقسام ہیں آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ویڈیو کو زوم کر کے آپ آسانی سے آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔